individual tests for specific purposes. Individual tests of ability which are made for specific purposes and which are used for specific segments of population are the topic for today. We are going to discuss a number of tests that can be used with specific groups for special purposes. آئندہ آنے والے لیکچرز میں بھی ہم پاپولیشن کے کچھ ایسے سیگمنٹس کے بارے میں بات کریں گے جن کی میجرمنٹ کے لیے ہمیں خصوصی طور پہ بنائے ہوئے ٹیسٹ درکار ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے، مثال کے طور پر اسپیشل چلڈرن کے لیے، گفٹڈ کے لیے، اور اسی طرح سے ہم کچھ ایسے ٹیسٹوں کے بارے میں اس سیشن میں بات کریں گے جو کہ اچیومنٹ کے لیے، لرننگ ڈسیبلٹی کے لیے یا میموری ڈیفیسٹس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. All of these tests are primarily ability tests, but they have been designed in such a manner that they can detect learning disabilities, they can detect memory deficits, and they can detect problems or issues and shortcomings in scholastic achievement. بہت سے اسکولوں میں بچے ایسے ہمیں دکھائی دیتے ہیں جن کی پرفارمنس میں ٹیچر کو کوئی پرابلم دکھائی دیتا ہے. ایسے بچے جو کہ نارمل اسکول میں جاتے ہیں، نارمل بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، مین اسٹریم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کی پرفارمنس وہ نہیں ہوتی جو ان کے ساتھ کے اور ان کی عمر کے دوسرے بچوں کی ہوتی ہے. یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کی پرفارمنس اس طرح کی، اس لیول کی نہیں ہوتی جو کہ ان سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. سو اف دیز چلڈرن ہیو نارمل اور ایوریج انٹیلیجنس بٹ دے آر ناٹ اٹیننگ واٹ دے شوڈ بی اٹیننگ ود دیٹ پوٹینشیل، دین دیر is some problem. سائیکالوجسٹ کے لیے، ایجوکیشنسٹ کے لیے اور ایجوکیشنل ریسرچرز کے لیے یہ چیز کافی کنسرن کا باعث ہے کہ ہر اسکول میں جو کہ مین اسٹریم اسکولس ہیں، نارمل ایوریج اسکولس ہیں جہاں پہ ریگولر تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر ہر کلاس میں، ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں ایسے بچے ضرور دکھائی دیتے ہیں جو کہ بظاہر ایوریج انٹیلیجنس کے مالک ہیں، اور بہت سی صورتوں میں تو شاید ایوریج سے بہتر بھی وہ دکھتے ہیں، لیکن ان کی اچیومنٹ کسی نہ کسی شعبے میں بہت کمزور ہوتی ہے یا اپنی کلاس کے باقی بچوں جیسی نہیں. کسی بچوں کو شاید ڈرائنگ میں مسئلہ پیش آتا ہے، کسی کو میتھمیٹکس میں پرابلم آتا ہے، کسی کو سبق کو یا مٹیریل کو یاد رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور کسی کو مٹیریل ریپروڈیوس کرنے میں یا لکھنے میں دشواری پیش آتی ہے. اس طرح کے اسپیشل سیگمنٹس کے لیے مختلف طرح کے ٹیسٹ موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ بظاہر نارمل ایبلٹی کے مالک ہیں، لیکن ایبلٹی کا استعمال اس طرح سے نہیں ہو رہا یا آؤٹ پٹ اس طرح سے نہیں ہو رہا جیسا کہ ہونا چاہیے. عام طور پہ اس کے لیے کوئی فارمولا تو نہیں ہے کہ لرننگ ڈسیبلٹی کیا اور کس طرح سے ہوگی، لیکن ایک جو رول استعمال کیا جا سکتا ہے اور عام طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کی آئی کیو میں اور اس کے اچیومنٹ ٹیسٹ کے سکورز میں 1.5 سے لے کے 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشنز تک کا ڈفرینس ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شاید لرننگ ڈسیبلٹی پائی جا رہی ہے. شاید کا لفظ ہم اس لیے استعمال کریں کہ شاید ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں یا ٹیسٹ کی نیچر میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے بچہ وہ اسکور حاصل نہ کر پائے جو کہ اس کو حاصل کرنا تھا. بٹ اف ایوری تھنگ ایلس از کیپٹ ایکول اینڈ اف دیر از اے discrepancy or difference between the achievement test and the IQ test of 1.5 to 2 standard deviations, then a learning disability may be suspected. Now psychologists have developed many tests that can be used for detecting learning disability. اگر ٹیچر کو یا اسکول کاؤنسلر کو یا ایجوکیشنسٹ کو یا سائیکالوجسٹ کو جو کہ اس بچے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اگر اس کو یہ شبہ ہو کہ بچہ کسی لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار ہے، تو ہم ایسے ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں جن کو استعمال کر کے یہ ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ڈسیبلٹی بچے میں پائی جاتی ہے یا کہ نہیں. اس حوالے سے سب سے پہلے ہم جس ٹیسٹ کی بات کریں گے وہ ہے ITPA یعنی Illinois ٹیسٹ آف سائیکو لنگوسٹک ابیلٹیز. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے Illinois میں ڈیولپ ہوا، اور ٹیسٹ جو ہے یہ ہے سائیکو لنگوسٹک ابیلٹیز کا ٹیسٹ، یعنی اس میں الفاظ کو، زبان دانی کو، ووکیبلری کو اور لینگویج کو اہمیت حاصل ہے. The test is based on modern concept of information processing.
انفارمیشن پروسیسنگ یا کوگنیٹو تھیوری جو ہم استعمال کرتے ہیں ذہانت کے بارے میں، اس کے حوالے سے انٹیلیجنس جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم انفارمیشن پروسیسنگ کیسے کرتے ہیں. ہمارے پاس باہر کی دنیا سے سینسری انپٹ آتا ہے، اسٹیمولیشن آتی ہے، اس کو ہم پروسیس کرتے ہیں اپنے سسٹم میں اور اس کے بعد اس کا ایک آؤٹ پٹ دیتے ہیں. سو دا انپٹ از کمنگ فرام دا ایکسٹرنل اسٹیمولائی اینڈ دا سسٹم، آور سسٹم پروڈیوسز آؤٹ پٹ. کہنے میں یہ سمپل سی بات ہے، لیکن وہ ساری انفارمیشن جو اسٹیمولس سے ہمارے تک آئی وہ کس طرح سے پروسیس ہوتی ہے اور پھر کس طرح سے ہم رسپانس دیتے ہیں، اس سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کوئی شخص ذہین ہے یا نہیں، اور اگر ذہین ہے تو کتنا ذہین ہے. دو چیزیں انوالوڈ ہیں، ان پٹ اور آؤٹ پٹ. عام طور پہ اور روایتی سوچ کے مطابق اور بہت سی ایسی تھیریز بھی ہیں جن کے مطابق خیال کیا جاتا ہے کہ جو لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں یا انٹلیکچوئل ڈیفیسٹس ہیں اس میں آؤٹ پٹ کا پرابلم ہے. لیکن یعنی ہم کوئی رسپانس کس طرح سے پیش کرتے ہیں، انفارمیشن پروسیس کیسے ہوئی ہے، تمام تر اسی پر مبنی ہے. لیکن اس ٹیسٹ کے میں جو سوچ اپنائی گئی ہے، جس کو استعمال کیا گیا، وہ یہ ہے دیٹ ITPA is based on the theory that inability to respond correctly to stimuli does not result from defective output alone. The input has a role to play as well. یعنی جو the information that is coming from external stimuli, that may also be defective and that may also be affecting the intellectual ability, the capacity or the ability of the person. یعنی میسیجز جو آ رہے ہیں ان میں بھی شاید پرابلم ہو سکتا ہے، جیسے ہم ان کو پروسیس کرتے ہیں اس میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے، اور ان چیزوں کی ڈیٹیکشن کے لیے ہم یہ ٹیسٹ جو ہے ITPA یہ استعمال کر سکتے ہیں. Our response to stimulation or information processing takes place in 3 stages. اس ٹیسٹ کی نیچر کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو ہم رسپانس دیتے ہیں انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کے مطابق وہ کس طرح سے ہوتا ہے. یہ رسپانس 3 مراحل میں یا 3 سٹیجز میں دیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سٹیج 1. سٹیج 1 پہ کیا ہوتا ہے؟ Incoming information is received through senses, which is easily understandable, natural چیز ہے اور اس کے لیے کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں. جب کسی ایکسٹرنل اسٹیمولیشن سے یا اسٹیمولس سے ہمیں انفارمیشن آئے گی، سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ اس کا رابطہ ہماری سینسز سے ہوگا. اینڈ وی ریسیو دا میسج، وی ریسیو دا انفارمیشن، وی ریسیو دا اسٹیمولیشن تھرو آر سینسز. اور ہماری جو 5 سینسز ہیں اس میں سے کسی بھی سینس سے کے ذریعے ہم وہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، یا ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں اور بعض اوقات ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور اسمیل بھی کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر انفارمیشن جب ہم اسکولاسٹک اچیومنٹ کی بھی بات کریں، بچوں کی لرننگ ڈسیبلٹی کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو زیادہ انفارمیشن وہی ہے جو ویژول ہے یا آڈیو انفارمیشن ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ٹیکٹائل انفارمیشن ہو اور اس کا تعلق ٹچ کے ساتھ ہو. اسٹیج 2 از انالیسس اور پروسیسنگ آف انفارمیشن. جب انفارمیشن اسٹیمولس کے ذریعے ہمارے سینسز میں پہنچی، سینسز سے ہمارے دماغ میں آئی، اس کا ہم انالیسس کریں گے، یعنی ہمارا سسٹم اس کا انالیسس کرے گا، اس کی پروسیسنگ ہوگی، اور پھر اسٹیج 3 ہوگی، دیٹ از دا رسپانس ٹیکس پلیس. تو کسی بھی اسٹیمولس سے انفارمیشن ہمارے سسٹم میں آنے اور اس کے جواب یا اس کے رسپانس یا اس کی ریئیکشن کے بیچ میں ایک عمل پروسیسنگ کا اور انالیسس کا بھی ہوتا ہے. تو جو مسئلہ لرننگ ڈسیبلٹی میں ہو سکتا ہے وہ ان میں سے کسی سٹیج پر آ سکتا ہے. ان پٹ میں بھی ہو سکتا ہے، آؤٹ پٹ میں بھی ہو سکتا ہے. The Elena test provides the independent measures of all these 3 stages. اس ٹیسٹ میں ان تینوں سٹیجز یعنی انفارمیشن کو ریسیو کرنا، اس کا انالیسس اور پروسیسنگ، اور پھر آؤٹ پٹ، تینوں چیزوں کو میجر کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے. The 3 sub-tests measure individuals' ability to receive visual, auditory or tactile inputs, and 3 further sub-tests provide independent measures of processing in these sensory modalities.
یعنی تینوں سٹیپس کے لیے ٹیسٹ موجود ہے، فردر سب ٹیسٹ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس موٹر اور وربل آؤٹ پٹ کے لیے بھی ٹیسٹ موجود ہے، یعنی ان کے میجرز بھی ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کافی ایک کمپریہنسو قسم کی ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہمارے پاس اس میں دی گئی ہے. The test is designed for children aged 2 to 10 years. 2 برس سے لے کے 10 برس تک کی عمر کے بچوں کے ساتھ یہ ٹیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے کم عمر کے لیے یا اس سے زیادہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ نہیں بنایا گیا. اگر کوئی اس کو اس طرح سے استعمال کر رہا ہے تو اس کو غلطی کا اس میں امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ اس ٹیسٹ کا مقصد صرف 2 سے 10 برس تک کی عمر کے بچوں کے لیے استعمال ہے. ٹیسٹ جو ہے اپنی ساخت کے حساب سے، نیچر کے حساب سے کافی کمپریہنسو ہے، کافی چیزیں اس میں موجود ہیں. انفارمیشن پروسیسنگ کے تینوں پہلوؤں یا تینوں سٹیپس کو یہ کیٹر کرتا ہے، لیکن اس میں کچھ فلاز یا کچھ خامیاں یا کچھ پرابلمس ڈیفینیٹلی موجود ہیں. خاص طور پر سائیکومیٹرک پراپرٹیز جیسے کہ ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی، اس کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن موجود نہیں ہے. Nevertheless, this test is very widely used by educators. اسکول سیٹنگز میں خاصا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف طرح کی چیزوں کو میجر کرنے کے لیے فیسلٹی ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے. لیکن کچھ پرابلمس جو اس میں ہیں وہ خاصے سگنیفیکنٹ ہے. مثال کے طور پہ psychometric properties are widely criticized and the test provides no validity and reliability data. اس کے علاوہ اس کے نارمس بھی جو ہے بہت وائڈلی بیسڈ سیمپل سے حاصل نہیں کیے گئے. جس سیمپل کو نارمس کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا گیا اس میں زیادہ تر مڈل کلاس کی پاپولیشن پائی گئی، جبکہ استعمال اس کو ہر طرح کے لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے. تو اس کے کرٹیسزم میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ جس کلاس پر اس کے نارمس ڈیولپ کیے گئے تھے، اس کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا تھا، محض اس پر استعمال کرنے کی بجائے اس کو عام طور پہ ہر طرح کی پاپولیشن پہ استعمال کیا جاتا ہے. In other words, they do not have norms for actually a representative sample of the population. جو نارمس ہیں وہ ایک سرٹن سیگمنٹ سے حاصل کیے گئے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کو پوری پاپولیشن کے ایک ریپرزینٹیو سیمپل سے حاصل کیے جانا چاہیے تھا. It may not be appropriate to use this test for lower class or minority groups. This is one of the criticisms. یعنی اگر اس کو ہم ایسے طبقے کے لیے استعمال کریں جو کہ مڈل کلاس سے بہت مختلف ہے یا خاصا مختلف ہے تو شاید وہ ٹھیک نہیں ہوگا. آئی ٹی پی کے کافی سارے سب ٹیسٹ ہیں، ان میں سے کچھ کا ہم ذکر کرتے ہیں. آپ کو ان کے نام سے اندازہ ہو جائے گا اس میں کس طرح کی میجرمنٹ کی جا رہی ہے. آڈیٹری ریسیپشن، ویژول ریسیپشن، آڈیٹری ایسوسیشن، visual association, verbal expression, manual expression, grammatic closure, visual closure, auditory sequential memory, visual sequential memory, auditory closure and sound blending. جیسا کہ ہم نے کہا تھا شروع میں، سائیکو لنگوسٹک بنیادی طور پہ اس ٹیسٹ کی نیچر ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کو اس میں کور کیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر جن پہلوؤں کو کور کیا گیا آڈیٹری انفارمیشن، ویژول انفارمیشن، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ سینسری جو ہے ڈیٹا اس کا ان پٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے ہی ہم آؤٹ پٹ دیتے ہیں. تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں خاص طور پہ جن کا تعلق سینسس سے وہ شامل کی گئی ہیں، اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ انفارمیشن پروسیسنگ کے تمام تر سٹیجز، ان میں ہونے والی پروسیسنگ اور انالیسس، ان کے حوالے سے اور سینسری انفارمیشن پروسیسنگ کے حوالے سے ٹیسٹ یا میجرز شامل کیے جائیں. اگر کسی خاص سینسٹیو پرپز کے لیے ہمیں یہ ٹیسٹ استعمال نہیں کرنا تو یہ ایک بہت اچھا ٹیسٹ ہے، بہت پاپولر ٹیسٹ ہے، کامنلی یوز کیا جانے والا ٹیسٹ ہے. لیکن اگر کوئی سینسٹیو ڈیسیجنس لینے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز کے بارے میں ہمارے پاس بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، اور اس کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کے بارے میں ہم کچھ خاص نہیں جانتے. تو سینسٹیو ایشوز کے لیے، سیریس ڈیسیجنس کے لیے شاید ہمیں کوئی اور ٹیسٹ استعمال کرنا چاہیے. بٹ ایز وی ہیو سیڈ ارلیئر، دس از very commonly and popularly used. Woodcock Johnson
Woodcock-Johnson Psychoeducational Battery Revised. Once again, as the name shows, this is a test battery and a battery consists of more than one test. بیٹری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک بیٹری میں ایک سے زیادہ ٹیسٹ استعمال یا ایک سے زیادہ میجرز استعمال کیے جاتے ہیں اور ہر ٹیسٹ جو ہے ایک مختلف چیز کو یا مختلف پہلو کی میجرمنٹ کرتا ہے. وڈکاک جانسن جو بیٹری ہے اس کا ریوائز ورژن ہے جس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. بنیادی طور پہ یہ ایک اچیومنٹ میجر ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو بچوں کی اچیومنٹ کے حوالے سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور جیسے کہ ہم نے کہا تھا ہم ان ٹیسٹوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے میں لرننگ ڈسیبلٹی کسی قسم کی پائی جا رہی ہے یا کہ نہیں. The Woodcock-Johnson Psychoeducational Battery Revised is a measure of children's achievement, measuring various aspects of scholastic ability. ہم جانتے ہیں کہ اسکول اچیومنٹ جو ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں. صرف وہ ایک کورس کا کنٹینٹ جو ہے صرف اس کی ریپروڈکشن نہیں ہے لیکن اس کے مختلف اینگلز ہیں اور مختلف پہلو ہیں جو کہ ایجوکیشن کو افیکٹ کرتے ہیں. This test measures a number of things. The test measures cognitive abilities, aptitudes, achievement and interests. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کمپریہنسو ٹیسٹ بیٹری ہے جس میں نہ صرف یہ کہ اسکول کی اچیومنٹ کو دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بچے کے انٹرسٹ کیا ہے اور اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. Learning problems can be identified by comparing subjects' cognitive ability score with their achievement. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ لرننگ ڈسیبلٹی کی نشاندہی اس بات سے ہو سکتی ہے کہ بچے کی انٹلیکچوئل یا کوگنیٹو ابیلٹی یا جو اس کا آئی کیو کا اسکور ہے اس میں اور اسکول کی اچیومنٹ کے اسکور میں کیا ڈسکرپنسی پائی جاتی ہے. یہی چیز ہمیں اس ٹیسٹ میں دکھائی دیتی ہے یا اس بیٹری میں کہ کوگنیٹو ابیلٹی کے ٹیسٹ کے اسکور میں اور اچیومنٹ اسکول کی اچیومنٹ جو ہے اس میں جو فرق یا ڈسکرپنسی یا ڈفرینس موجود ہے اس سے اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا بچے میں کسی طرح کی لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا کہ نہیں. اور اس کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو فرق ہے وہ کتنے اسٹینڈرڈ ڈیویشنز پر مبنی ہے. If a difference of 1.5 to 2 standard deviation is found between the cognitive ability and achievement of a child, then it will be considered a major discrepancy, which is taken to be an indication of learning disability. یعنی اگر 1.5 سے لے کے 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن تک کا فرق دونوں اسکورز میں ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ بچہ کسی قسم کی لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار ہے. کوگنیٹو ابیلٹی کے ٹیسٹ ہم نے جیسے کہ کہا کہ ایک بیٹری ہے اس میں ایک سے زیادہ ٹیسٹ موجود ہیں. کوگنیٹو ابیلٹی کے ٹیسٹ پکچر وکیبلری، اسپیشل ریلیشنس، میموری فار سینٹینسز، concept formation, analogies, and a variety of mathematical problems. تو آپ دیکھیے کہ cognitive ability جو ہے اس ٹیسٹ میں یہ انڈرسٹینڈنگ شامل ہے کہ cognitive ability جو ہے وہ variety of abilities یا number of abilities پر مشتمل ہے. اور یہاں پہ جب ہم cognitive ability کی بات کریں تو ہم سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ذہانت کی یا انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں جہاں پہ اسپیشل ریلیشنس کی بات ہو رہی ہے، میموری کی بات ہو رہی ہے، انالیجز کی بات ہو رہی ہے، یعنی آپ دو چیزوں میں سملیرٹی تلاش کریں تو یہ تمام پہلو جو ہیں یہ کوگنیٹو ابیلٹی کے میجرز میں شامل ہیں اور ان کو کور کیا گیا ہے. اور اس میں ایسے آئٹمس موجود ہیں، ایسے سب ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ کوگنیٹو ابیلٹی کے مختلف پہلوؤں کی میجرمنٹ یا اسیسمنٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ اچیومنٹ کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں اسکول اچیومنٹ کے حوالے سے ٹیسٹ شامل ہیں. دا اچیومنٹ ٹیسٹ انکلوڈ اے نمبر آف ٹیسٹ. اچیومنٹ ٹیسٹ جیسے کہ کوگنیٹو ابیلٹی کے ٹیسٹ تھے ان میں بھی بہت ایک سے زیادہ ٹیسٹ شامل ہیں. اسی طرح سے اچیومنٹ کے ٹیسٹ بھی جو ہیں وہ ایک سے زیادہ طرح کی اچیومنٹ کا احاطہ کرتے ہیں. سب ٹیسٹ کے نام یہ ہیں: letter and word recognition, reading comprehension, proofing, calculation, science,
and social science and humanities. یعنی اسکول کے کریکولم میں یا اسکول کی ٹیچنگ کے پروگرام میں، ایجوکیشنل پروگرام میں عام طور پہ جو چیزیں شامل ہوتی ہیں، جو پروگرامس پڑھائے جاتے ہیں، ان تمام کو اس میں کور کیا گیا ہے. لینگویج اور ووکیبلری بھی موجود ہے، میتھمیٹیکل ایبلٹی بھی موجود ہے، سوشل سائنسز، ہیومینٹیز، ان تمام چیزوں پر مبنی جو ٹیسٹ ہیں وہ اس میں استعمال کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ انٹرسٹ لیولس کے ٹیسٹ بھی موجود ہیں. The tests of interest level cover maths, language, physical and social interests. تو انٹرسٹ بھی کسی ایک طرح کے انٹرسٹ کی بجائے اس میں میتھس کو بھی کور کیا گیا ہے، سوشل انٹرسٹ کو اور فزیکل انٹرسٹ کو بھی اس میں جانچا جاتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیٹری جو ہے وہ اسکولاسٹک اچیومنٹ کو بہت اچھی طرح سے اور کمپریہنسو طریقے سے کور کر رہی ہے، اور دوسری جانب اس میں کوگنیٹو ابیلٹی کو بھی کور کیا گیا ہے. اس کے بعد جب بچے کو یہ ٹیسٹ دیے جاتے ہیں پھر یہ کمپیریزن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کوگنیٹو ابیلٹی پہ اس کا یہ اسکور ہے، اچیومنٹ میں اس نے یہ اسکور حاصل کیا، اب دونوں میں اسکورس میں کتنا ڈفرینس پایا جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ آئیڈینٹیکل اسکورس تو شاید کبھی بھی نہیں آئیں گے، لیکن بہت کلوز اسکورس ہونے کا مطلب ہے کہ کوگنیٹو ابیلٹی اور اچیومنٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اگر دونوں میں زیادہ فرق پایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوگنیٹو ابیلٹی کچھ اور ہے اور اچیومنٹ کچھ اور دکھا رہی ہے. اور ایک لاجیکل سی بات ہے کہ یہ تو زیادہ کیسز میں ممکن ہوگا کہ کوگنیٹو لیول ہائر ہو اور اچیومنٹ لوور. یہ شاید ہی کبھی ہمیں دکھائی دے کہ اچیومنٹ بہت زیادہ ہے اور کوگنیٹو لیول کم ہے. عام طور پہ اسکول میں ایسا نہیں ہوتا کہ بہت کم ذہانت والے بچے بہت زیادہ نمبر لے رہے ہوں، لیکن دوسری جانب یہ کوئی ان کامن بات نہیں ہے کہ بہت ذہین بچے ہوں لیکن اسکول میں ان کی اچیومنٹ لو ہو. اور لرننگ ڈسیبلٹی کو ڈیٹیکٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بچے کی کوگنیٹو ابیلٹی تو کچھ اور کہہ رہی ہے، اس کو کچھ اور اٹین کرنا چاہیے، لیکن اس کی جو اسکول کی اچیومنٹ ہے اس سے یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ بچے کا اصل میں کوگنیٹو لیول کیا ہے. The scores can be described in terms of percentiles, which can further be converted into standard scores with a mean of 100 and standard deviation equal to 15. Scores جو ہے پرسنٹائل کی صورت میں بتائے جاتے ہیں، یعنی اگر 50th پرسنٹائل کسی کا آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 50% لوگ یا 100 میں سے 50 لوگ اس سے کم سکور رکھتے ہیں. پرسنٹائل جو کہ ایک اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹ ہے، اس کو یہاں پہ استعمال کیا گیا. 90th پرسنٹائل کا مطلب ہے کہ آپ 90 لوگوں سے اوپر ہیں 100 میں سے. انہی پرسنٹائل سکورز کو ہم لیتے ہیں، ان کو بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، ان کو اسٹینڈرڈ سکورز میں بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اور خیال ہے جو اسٹینڈرڈ سکورز کو دیکھتے ہوئے اس میں جو ایوریج سکور جو ہے وہ 100 ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن 15 ہے. تو جو ہم نے کہا تھا کہ اگر اچیومنٹ میں اور کوگنیٹو ابیلٹی میں 1.5 سے لے کے 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا فرق ہوگا تو لرننگ ڈسیبلٹی سمجھی جائے گی. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا مطلب ہے 30. تو اگر 30 کا ڈفرینس ہے، یا آپ اس کو 1.5 میں بھی دیکھ لیجئے، اگر اتنا فرق ہے تو وہ لرننگ ڈسیبلٹی کی نشاندہی کرتا ہے. تو اسکورس پرسنٹائلز میں ہیں، ان کو اسٹینڈرڈ اسکورز میں بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے. ایوریج اسکور 100 with a standard deviation of 15. If a child is on the 50th percentile or mean in cognitive score with an achievement score that is 2 standard deviations below the cognitive score, then it is an indication, it may be an indication of a learning disability. Maybe because we will need further probe, further testing, further exploration. ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کے دونوں سکورز میں فرق ہو، لیکن 100% ہم شور نہیں ہو سکتے کہ یہ لرننگ ڈسیبلٹی ہے. دیر میں بھی ادر کازز آلسو. تو اس چیز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ واقعی لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا ایک چانس فیکٹر ہوا ہے، تو ہمیں شاید فردر ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑے، فردر ڈائگنوسٹک ایکٹیویٹیز کرنے کی ضرورت پڑے، اور فردر شاید اس کے بارے میں ہمیں جو ہے کمپیریزنس کرنے پڑے، اور سپلیمنٹری ڈیٹا جو ہے، ایڈیشنل ڈیٹا جو ہے ہمیں وہ ریکوائرڈ ہو.
اس ٹیسٹوں کے سلسلے کو یا بیٹری کو بہت پاپولیرٹی حاصل ہے، کامنلی استعمال کیا جاتا ہے. نارمز جو ہیں وہ ایک خاصے بڑے سیمپل سے حاصل کیے گئے، 4700 لوگوں کے سیمپل سے، انکلوڈنگ ممبرز آف ڈفرنٹ ریس گروپس، جینڈرز، urban and rural status, and these tests have good psychometric properties. پہلی بات تو یہ کہ ٹیسٹ کی جو ہے سائیکومیٹرک پراپرٹیز موجود ہیں، ریلائبلٹی ویلیڈیٹی نارمس موجود ہیں، ان کا حوالہ موجود ہے، نارمس خاصے بڑے سیمپل سے حاصل کیے گئے اور کوشش کی گئی کہ وہ سیمپل جو ہے وہ ایک ریپرزینٹیو سیمپل ہو، اس میں تمام ریسز کے لوگ، جینڈرز کے لوگ اور جو کلاسز کے لوگ جو ہیں ان کو شامل کیا جائے، وچ مینس دیٹ دس کین بی یوزڈ ایز اے ٹرسٹ وردی ٹول آف انفارمیشن. اگر کسی بچے کے بارے میں ہمیں یہ شک ہو کہ اس کو کسی قسم کی لرننگ ڈسیبلٹی ہے اور یہ چیز جو ہے اسکول میں بار بار نوٹ کی جا رہی ہو، تو اس بیٹری کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ڈیسیجن کرنے کے لیے اگر ہم کوئی ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں صرف ایک ٹیسٹ یا ایک ٹول پہ جو ہے ریلائی نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ ٹرائی ٹو یوز مور دین ون میجر تاکہ ہم زیادہ کانفیڈینس کے ساتھ اپنا فیصلہ کر سکیں. لرننگ ڈسیبلٹیز کے ان ٹیسٹوں کے علاوہ جو کہ بنیادی طور پہ اچیومنٹ سے تعلق رکھتے تھے، اس کے علاوہ بھی ایسے ٹیسٹ ہیں جو مختلف طرح کے ڈیفیسٹس کو، برین ڈیمیج کو، پرابلمس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ویژیوگرافک ٹیسٹ. ویژیوگرافک جیسے کہ نام سے ظاہر ہے اس کا تعلق ویژول مٹیریل سے، گرافک مٹیریل سے، ان سے ہے، یعنی کسی طرح کی ڈرائنگز ہم اس میں یا ڈیزائنز یا پیٹرنز استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم پرابلم کی ڈائگنوسس یا ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں. Visuographic tests require a subject to copy various designs. These tests are useful for many kinds of brain damage detection. یہ وہ ٹیسٹ ہیں جن کو آپ ویسے بھی میموری کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی بعض اوقات استعمال کر لیتے ہیں if no serious decision making is involved. But basically these can be used for the detection of brain damage or some sort of a structural deficit that has taken place. دو بہت مشہور سگنیفیکنٹ اور پاپولرلی یوز ٹیسٹ کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کریں گے. سب سے پہلے بینٹن ویژول ریٹینشن ٹیسٹ، BVRT. ویژول ریٹینشن ٹیسٹ، اس کی نیچر آپ کو اس کے نام سے ظاہر ہے، یعنی ویژول مٹیریل اس کو دیکھنے کے بعد اپنے برین میں آپ ریٹین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور کس حد تک کر سکتے ہیں. سو ٹیسٹ ہے تو ٹیسٹ ویژول ریٹینشن کا، لیکن اس سے معلوم ہوگا ہمیں مختلف طرح کے ڈیفیسٹس کے بارے میں. دس ٹیسٹ از یوز فار میجرنگ برین ڈیمیج اینڈ سائیکولوجیکل ڈیفیسٹ. دا BVRT assumes that brain damage impairs visual memory ability. تو بنیادی طور پہ اس ٹیسٹ میں جو چیز یا جو مفروضہ استعمال کیا جا رہا ہے، جو آئیڈیا استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک نارمل برین والا انسان جو ہے وہ ویژول ریٹینشن کا مالک ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکتا ہے اور ان کو ریپروڈیوس کر سکتا ہے. اگر کسی نارمل ایبلٹی، نارمل برین والے شخص کو آپ ایک اسکوائر یا سرکل یا کسی اور طرح کی شکل یا ڈرائنگ یا ڈیزائن دکھائیں اور دکھانے کے بعد کہیں ہم اس کو ریپروڈیوس کرو تو وہ اس کو ریپروڈیوس کر سکے گا. اور اگر سمپل ڈیزائنس کو کوئی ریپروڈیوس نہیں کر پا رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی قسم کے برین ڈیمیج کا یا کسی طرح کے ڈیفیسٹ کا شکار ہے. اور یہی چیز مد نظر رکھتے ہوئے سمپل ڈرائنگس بنائی گئی ہیں اور وہ استعمال کی جاتی ہیں میموری ریٹینشن کو دیکھنے کے لیے. یہاں پہ ہم ان ڈرائنگس کو پیش نہیں کریں گے کیونکہ اس کو مقصد ان کو عام کرنا نہیں ہے. بنیادی چیز صرف یہ ہے کہ سمپل ڈرائنگ جیسے کہ سمپل کراسز ہم استعمال کر سکتے ہیں یا سمپل لائنز والے پیٹرنس وہ دکھائے جاتے ہیں اور ان کی ریپروڈکشن کروائی جاتی ہے. The test is designed for individuals aged 8 and older.
The subjects have to reproduce geometric designs presented briefly before them and then removed. ڈیزائن بہت تھوڑی ڈیوریشن کے لیے دکھایا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو ہٹا لیا جاتا ہے اور سبجیکٹ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو ریپروڈیوس کرے. اور خیال ہے کہ 8 اور 8 سال سے بڑے جو بچے یا لوگ ہیں وہ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں کر پائے, 8 سے کم عمر کا بچہ جو ہے اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی یا توقع نہیں رکھی جا رہی کہ وہ یہ جو ہے ٹیسٹ اس کو صحیح طریقے سے اور مکمل کر لے گا. لیکن 8 یا 8 سے بڑی عمر کے لوگ جو ہیں ان سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر وہ نارمل برین کے مالک ہیں اور کسی قسم کا ڈیفیسٹ نہیں ہے تو وہ اس کو مکمل کر لیں گے اور ٹھیک سے ان پرابلمس کو یا ان ڈرائنگس کو حل کر لیں گے یا ڈرا کر لیں گے. The subject loses points for mistakes and omission. As the number of errors increases, subject approaches the organic range, that is the brain damage range. غلطیاں جو ہیں ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے, صحیح رسپانسز کو بھی شمار کیا جاتا ہے. جو غلطیوں کی تعداد بڑھتی ہے یہ ظاہر ہے اس بات کی نشاندہی سمجھی جا سکتی ہے کہ کسی قسم کا ڈیفیسٹ ہے. اگر بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی اور کوئی بھی ڈرائنگ ٹھیک سے نہیں کی جائے گی تو اس کا مطلب ڈیفینیٹلی یہی لیا جائے گا کہ کسی قسم کا ڈیمیج یا ڈیفیسٹ جو ہے اس شخص میں پایا جاتا ہے. ونس اگین دیٹ وڈ نیڈ فردر انویسٹیگیشن, فردر ایکسپلوریشن. صرف ایک ٹیسٹ کے اوپر تمام فیصلہ نہیں کیا جائے گا. لیکن اس طرح کے ٹیسٹ عام طور پہ ہم اس وقت بھی استعمال کرتے ہیں جب آلریڈی ہمارے پاس یہ انفارمیشن موجود ہو کہ یہ شخص جو ہے جو مے بی شاید کسی سائیکیٹرک کلینک سے آیا ہو آپ کے پاس, اس میں کسی قسم کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ یا برین ڈیمیج جو ہے وہ سسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اس انفارمیشن کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم یہ ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور اسی قسم کا ٹیسٹ جو کہ بہت زیادہ کامنلی استعمال کیا جاتا ہے اور بہت پاپولر بھی ہے اور خاصا پرانا ٹیسٹ ہے, دیٹ از بینڈر ویژول موٹر گسٹالٹ ٹیسٹ. بینڈر جو ہے اکثر سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس بھی استعمال کرتے ہیں, اپنی کلینکل رپورٹس میں بھی ان کو استعمال کر کے اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے اسیسمنٹ میں اس کو ایک پارٹ آف بیٹری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اس ٹیسٹ میں بھی بینڈر میں بھی تقریباً وہی چیز استعمال کی جاتی ہے کہ ڈرائنگز پیش کی جاتی ہیں, ان کی ریپروڈکشن کروائی جاتی ہے. The Bender Visual Motor Gestalt Test, BVMGT, is one of the most popular individual tests. The test has 9 geometric figures that subject has to copy. Subject کو 9 figures دکھائے جاتے ہیں اور ان کو اس نے کاپی کرنا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے دیکھ کے آپ اس کو دوبارہ سے بنائیں گے. The test is scored on the basis of errors. Norms are available for children aged 5 to 8. The 1 or 2 errors by the age of 9 years are considered normal. But if individuals over 9 make more errors, this may be an indication of some sort of a deficit. تو عمر 5 سے 8 برس کے لیے بنایا گیا اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس رینج میں اس کو کیا جا سکتا ہے. 9 برس تک کی عمر تک بھی کچھ غلطیاں جو ایکسیپٹیبل ہیں, لیکن اگر پھر بھی کوئی نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کا ڈیفیسٹ ہے جو موجود ہے. کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جن ڈرائنگس کی ہم بات کر رہے ہیں, جن پیٹرنس کی, وہ بالکل سمپل پیٹرنس ہیں. مثلا اگر آپ کو اردو میں حرف کاف جو ہے لکھنے کے لیے دیا جائے اور صرف ایک لائن کی شکل میں آپ نے لکھنا ہے, وہ آپ کو دکھانے کے بعد ہٹا لیا جائے اور آپ سے کہا جائے اس کو ریپروڈیوس کریں, اگر آپ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید کسی قسم کی کوئی خامی ہے یا کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے. اور ریسرچ سے اور نارم سے یہ بات ظاہر ہے کہ 5 سے 8 سال کی عمر کے بچے اس کو درست طریقے سے کر سکتے ہیں. The individuals with more errors can be said to have mental age less than 9 years, that is low intelligence, and brain damage or emotional problems. ضروری نہیں کہ اگر کوئی شخص ڈرائنگس ٹھیک طریقے سے کاپی نہیں کر پا رہا تو وہ ضرور برین ڈیمیج کا ہی شکار ہو. It can be an indication. It can be an indication of brain damage. It can be an indication of some psychological deficit. And it can be because of some emotional disturbance. تو اس کو فردر ایکسپلور کرنے کے بعد, انفارمیشن کو سپلیمنٹ کرنے کے بعد
ہم فائنل ڈیسیجن پر پہنچیں گے. لیکن دوسری جانب اگر ایسا ہو کہ کسی شخص کا کوئی حادثہ ہوا اور ہیڈ انجری ہوئی اور اس کے بعد اس کی پرفارمنس میں فرق آ گیا اور ڈاکٹرز کا خیال ہے اور سائیکائٹرسٹ کا خیال ہے کہ سم برین ڈیمیج ہیز ٹیکن پلیس, دین دس ٹیسٹ ول پرووائڈ سپلیمنٹری انفارمیشن. یہ ٹیسٹ جو ہے اس کو کنفرم کر سکے گا کہ ہاں پہلے بھی انڈیکیشنز موجود ہیں, حادثہ بھی ہوا ہے, اور اس ٹیسٹ کی پرفارمنس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس شخص کو کسی قسم کا پرابلم ہوا ہے اور ہی از اور شی از ہیونگ سم اسٹرکچرل ڈیفیسٹ بیکاز آف دا ہیڈ انجری وچ از اے برین ڈیمیج. تو برین ڈیمیج جو ہے کسی قسم کے حادثے کے بعد ہونے کا جو شک تھا وہ اس ٹیسٹ کی مدد سے کنفرم کیا جا سکتا ہے. The test has a number of scoring systems and the reliability of the test is questioned. Commonly استعمال ہوتا ہے یہ ٹیسٹ, اسکورنگ کے پروسیجرز مختلف طرح کے موجود ہیں, لیکن ریلائبلٹی جو ہے اس کی کچھ صورتوں میں دیکھا گیا ہے کہ مشکوک ہے. اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ سالڈ انفارمیشن موجود نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس آف سائیکالوجی میں یہ بہت کامنلی استعمال ہونے والا ٹیسٹ ہے. Another similar test is Memory for Designs test, that is MFD. Once again, as the very title suggests, the test is about memory for design. That is, how far people can retain designs that they have seen. The MFD is a short time administered test which is a simple drawing test. 10 منٹ میں یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے. The test measures perceptual motor coordination of individuals from 8.5 to 60 years of age. پہلے ٹیسٹ جہاں پہ صرف بچپن کی حد تک یا بچوں کے لیے بنائے گئے تھے, یہ ٹیسٹ جو ہے یہ زیادہ بڑی ایج رینج کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. 8-8.5 برس کے بچوں سے لے کے 60 برس کی عمر تک کے لوگوں کے ساتھ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام کے لیے اپلیکیبلٹی جو ہے اس ٹیسٹ کی ریسرچ میں دیکھی گئی ہے. The subjects are shown simple designs for a short duration and are then asked to reproduce. The drawings are given scores from 0 to 3 depending on how close or similar they were to the original design. تو جو اسکور دیا جاتا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس پہ مبنی ہے کہ اوریجنل ڈیزائن میں اور بنائے گئے ڈیزائن میں کتنی سملیرٹی ہے. اگر وہ آئیڈینٹیکل ہیں تو ظاہر ہے پورا اسکور آئے گا, اگر ٹوٹلی فرق ہے تو 0 آئے گا, اور اگر ملتے جلتے ہیں تو اس کے درمیان میں کوئی اسکور دیا جائے گا. The scoring of the 15 drawings can indicate brain injury and brain disease with the help of provided reference tables according to age and intelligence. ریفرنس ٹیبلز موجود ہیں نارمس کے حوالے سے, جو سبجیکٹ ہے اس کے اسکورس کو اور اس کے ایررز کو اس کے ریفرنس سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ٹیسٹ جو ہے اس لیے اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اس کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز موجود ہیں, اور جو سائیکومیٹرک پراپرٹیز رپورٹ کی گئی ہیں دے آر گڈ انف ٹو میک دس ٹیسٹ اے ٹرسٹ وردی ٹول اور میجر. اس میں ویلیڈیٹی کے بارے میں کچھ سوالات پائے جاتے ہیں, لیکن اگر اس کو بہت زیادہ سیریس ڈیسیجن میکنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا اور کسی اور انفارمیشن کو کسی اور سورس سے ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے ٹو سپلیمنٹ دا ریزلٹس آف دس ٹیسٹ, اینڈ دس از اے گڈ ٹیسٹ اینڈ کین بی بیکاز آف اٹس سائیکومیٹرک پراپرٹیز کین بی ٹیکن ایز اے ٹرسٹ وردی ٹیسٹ. ویلیڈیٹی کے حوالے سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کو استعمال کریں تو اس کی انفارمیشن کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی اور سملر ٹول کو بھی استعمال کر لیں. دونوں سے اگر ہمیں ایک سی انفارمیشن ملے گی تو ہم زیادہ اسٹرانگلی اور زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کوئی ڈیسیجن لے سکیں گے اباؤٹ دا ڈائگنوسس اور ڈیٹیکشن آف اے پرابلم. یہ کچھ ٹیسٹ جن کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے تھے, یہ کچھ ایسے ٹیسٹ تھے جن میں آپ کسی ڈیفیسٹ کی نشاندہی کر رہے تھے یا آپ کسی طرح کی ڈسیبلٹی کو ڈھونڈ رہے تھے. یوں کہہ لیجیے کہ ڈیٹیکشن اور ڈائگنوسس کے لیے ہم ان کو استعمال کر رہے تھے. جو ایک چیز کامن ہے اس کے علاوہ ان ٹیسٹ میں وہ یہ کہ تمام کے تمام ٹیسٹ انڈیویجول ٹیسٹ ہیں,
انڈیویجولی استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے جن آئی کیو ٹیسٹ کے بارے میں جانا وہ زیادہ تر انڈیویجول ٹیسٹ تھے. جہاں پہ یہ ٹیسٹ اسپیسیفک پرپزز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ ایسے ٹیسٹ بھی ہیں جو کچھ تھوڑے سے پازیٹیولی نیچرڈ مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی ایسے ٹیسٹ جو کہ کسی ڈیفیسٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں استعمال کیے جا رہے، بلکہ کسی پازیٹیو چیز کو تلاش کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ شاید آپ کو کبھی خیال نہ آیا ہو کہ ایسے ٹیسٹ بھی موجود ہیں جو کہ کریٹیوٹی کو میجر کرتے ہیں. ٹیسٹس دیٹ کین ٹیل، دیٹ کین گیج اینڈ دیٹ کین assess whether or not a person is creative and what is the extent of a person's creativity. یعنی ایسے ٹیسٹ جو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے زیادہ کریٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، کتنے زیادہ چھوٹے خیالات آپ کو آ سکتے ہیں، کتنے یونیک آئیڈیاز آپ کو آ سکتے ہیں. اس حوالے سے ایک بہت اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ ہے ٹورنس ٹیسٹ. ٹورنس ٹیسٹ آف کریٹیو تھنکنگ، TTTCT. TTCT جو ہے یہ ٹیسٹ آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ کریٹیوٹی جو ہے، اور کریٹیوٹی جن مختلف پہلوؤں پر مبنی ہے، اس پر کوئی شخص کہاں کھڑا ہے، یعنی اس کا کریٹیوٹی کا کیا لیول ہے اور اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے. Creativity can be defined as the ability to be original, to combine known facts in new ways, or to find new relationships between known facts. تو ہم یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کریٹیوٹی کہاں کس چیز کو جا رہا ہے. تخلیقی صلاحیت کیا چیز ہے؟ تخلیقی صلاحیت سے مراد ہے کہ کوئی شخص کتنے نئے آئیڈیاز سوچ سکتا ہے، کسی مسئلے کے کتنے مختلف طرح کی یونیک حل سوچ سکتا ہے، اور کوئی شخص اویلیبل انفارمیشن سے نئے اور چھوٹے آئیڈیاز کیسے پیدا کر سکتا ہے. اب مثلاً کچھ لوگوں کو اگر مسئلہ حل کرنے کے لیے دیا جائے اور ایک بالکل سمپل سی چیز ہو کہ آپ کسی آئی لینڈ پہ اور آپ کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں، تو کسی شخص کے لیے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ میں کیا کھاؤں، یہاں پہ تو کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں. لیکن کریٹیو شخص جو ہے وہ اویلیبل چیزوں میں سے ایک سے زیادہ چیزیں جو ہے ایسی بنا لے گا جو کہ آپ اپنی خوراک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سو کریٹیوٹی از اباؤٹ ناٹ اونلی اباؤٹ تھنکنگ آف نیو آئیڈیاز بٹ میکنگ نیو یوزز آف دا اویلیبل تھنگس. اور یہی چیز اپلائی ہوتی پرابلم سالونگ پہ. کتنے نئے حل کسی مسئلے کے آپ سوچ سکتے ہیں. آپ کسی پرٹی فکس سوچ یا ٹریڈیشنل سوچ یا ایک سیٹ فارمولے کے تحت سوچ نہیں رکھتے، بلکہ آپ لیٹرل تھنکنگ کے بھی مالک ہیں. آپ ایک راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے سے بھی اسی منزل پر پہنچنا جانتے ہیں. سو کریٹیوٹی اس چیز کا نام ہے، اور کریٹیوٹی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ اسی چیز کا احاطہ کرتے ہیں. سو ٹورنس جو ٹیسٹ ہے ان میں بھی انہی چیزوں کو دیکھا گیا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کریٹیوٹی جو ہے اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں یا اس کے مین انگریڈینٹس کیا ہیں. مثلاً فلیکسیبلٹی ہے، نئے آئیڈیا سوچنا ہے. ان تمام چیزوں کو جو ٹیسٹ ہیں یا سب ٹیسٹ ہیں ان میں کور کیا گیا ہے. The Torrance tests of creative thinking measure different aspects of creativity, including fluency, originality, and flexibility. یعنی کسی شخص کی سوچ یا اس کے خیالات میں فلوئنسی کتنی ہے، وہ کتنا فلوئنٹ ہے، کتنی روانی سے سوچ سکتا ہے، اس میں کتنی لچک ہے، اور ایک سے دوسرے آئیڈیا پہ وہ کتنا شفٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آئیڈیاز کتنے اوریجنل ہیں. تو کریٹیوٹی میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص کتنے اوریجنل آئیڈیاز رکھتا ہے، کتنی فلیکسیبل سوچ رکھتا ہے، اور اس تمام تر میں وہ کتنا فلوئنٹ ہے اور کتنی روانی اس میں پائی جاتی ہے. Fluency is about the ability to generate a variety of solutions to the problem. بعض لوگ اپنی سوچ میں ایک طرح کی فکسڈنس کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ ایک خاص سیٹ پوائنٹ سے ہٹ کے سوچ نہیں سکتے، اور ان کی سوچ ایگو سینٹرک بھی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ اپنا سٹینڈ پوائنٹ چھوڑ کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی بھی دوسرا حل سوچ سکتے ہیں. سو فلوئنسی سے مراد یہ ہے کہ کتنے زیادہ حل اور کتنے مختلف طرح کے حل کسی مسئلے کے لیے سوچے جا سکتے ہیں.
ایک جو بہت کامن ایکٹیویٹی ہم عام طور پہ کریٹیوٹی کو میجر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ ایک گروپ آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس کا مثال کے طور پہ بیٹھا ہے, آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو 1 منٹ دیا جائے گا, 1 منٹ میں آپ کتنی گول چیزوں کے نام لکھ سکتے ہیں. تو آپ یقین کیجئے کہ اس گروپ میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ شاید 1 منٹ میں 5 چیزوں کا نام لکھیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو 40 چیزوں کے نام لکھ لیں گے. اور عام طور پہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سرکولر چیزوں کا یا راؤنڈ چیزوں کے نام لکھنے ہیں تو آپ اپنے کمرے میں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں, جتنی گول چیزیں دکھتی ہیں ان کے ریفرنس سے آپ مزید اسی شیپ کی چیزوں کے بارے میں سوچتے جاتے ہیں, ان کے نام لکھتے ہیں. سو فلوئنسی از اباؤٹ دس تھنگ کہ آپ کتنے زیادہ حل سوچ سکتے ہیں, کتنی جلدی سوچ سکتے ہیں, اور کتنے مختلف ہوتے ہیں وہ حل. People would score high on fluency if their solutions are distinct. The more distinct the solutions, the higher the score. The individual's fluency is measured by his or her ability to provide as many solutions as one can find. فلوئنسی پہ کسی شخص کا سکور اتنا زیادہ ہوتا جائے گا جتنے زیادہ اس کے مختلف خیالات ہوں گے, جتنے زیادہ, پہلی بات یہ کہ زیادہ ہوں گے, اور دوسری بات یہ کہ کتنے ڈسٹنکٹ اور مختلف طرح کے خیالات یا سولوشنز وہ پیش کرتا ہے. دوسری چیز بالکل لاجیکل انڈرسٹینڈیبل ہے, دوسرا پہلو اس کا ہے اوریجنلٹی. آئیڈیاز کتنے اوریجنل ہیں. مثلاً ایک ایکٹیویٹی میں ایک گروپ میں ہم نے یہ چیز استعمال کی اور ہم کریٹیوٹی ٹیسٹ کر رہے تھے, اور جو پرابلم دیا گیا وہ یہ تھا کہ 2 منٹ میں آپ یہ ایک لسٹ بنائیں, وہ تمام پرپز draw make a list of the various uses of a watermelon. ایک تربوز کو آپ کتنے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو 20 لوگوں کے گروپ میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے محض 3 یا 4 یوزز لکھے, جیسے کہ اس کو آپ پھل کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, شربت بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب ایسے لوگ تھے جنہوں نے 20 سے لے کے 35 تک یوزز ایک واٹر میلن کے لکھے, جس میں اس طرح کے پرپزز بھی شامل تھے کہ اس کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو ایک تکیے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, یا آپ اس کو خالی ہو تو اس کو ہیلمٹ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو دا ایشو از ٹو تھنک آف ایز مینی آئیڈیاز ایز پاسبل. یہ کہ وہ آئیڈیاز فنی ہیں, پریکٹیکل ہیں یا نہیں, یہ بعد میں آتا ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ تھنک آف ایز مینی پاسبل یوزز آف اے واٹر میلن ایز یو کین. تو کوئی شخص اس بارے میں یہ سوچتا رہ گیا کہ یہ میرے آئیڈیاز جو میں پیش کروں گا شاید ایکسیپٹیبل نہ ہوں, لیکن دوسرے لوگ جنہوں نے بہت زیادہ یوزز بتائے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس بارے میں نہیں سوچا, جنہوں نے صرف یہ سوچا کہ اس کو ہم کتنے مختلف طریقہ سے استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از فلیکسیبلٹی. سوچ جو ہے اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. Flexibility is about the ability to shift from one standpoint or strategy to another for finding solutions of problems. کچھ لوگ اپنے مسائل کو ایک ہی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے. ہر دفعہ وہ حل یا وہ اسٹریٹجی ناکام ہوتی ہے, لیکن they never shift positions, they never change their standpoint. لیکن فلیکسیبل سوچ والے لوگ جو ہیں وہ مسئلے کا حل, اگر ایک حل کارآمد نہیں ہے تو وہ دوسرے طریقے سے اس کو سوچتے ہیں اور دوسرا حل سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از اباؤٹ فلیکسیبلٹی. سو دس ٹیسٹ, ٹورنس ٹیسٹ, میئرز آل دیز 3 تھنگس. ایک اور آخری ٹیسٹ جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے, دیٹ از وائڈ رینج اچیومنٹ ٹیسٹ 3, تھرڈ ورژن, RAT 3, WRAT-3. The intelligence tests measure what an individual may achieve, whereas achievement tests measure what a person has achieved. Achievement test میں اور intelligence test میں یہ فرق ہے. intelligence test potential کو measure کرتا ہے, achievement test potential کے استعمال کو measure کرتا ہے. So we can't discard A اور B. ہم نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ استعمال نہیں کرنے چاہیے, اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچیومنٹ ٹیسٹ بیکار ہے. دونوں سے ہی ہمیں کسی شخص کی ابیلٹی اور ابیلٹی کے استعمال کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے. دا رینج ٹیسٹ میں فیکٹر سچ ایز انٹرسٹ, موٹیویشن, ٹریننگ, پرائر نالج, دیز تھنگس آر کنسیڈرڈ.
The Wide Range Achievement Test, or RAT3, is most widely used achievement test that measures the grade level functioning in reading, spelling, and arithmetic, and the test can be used for children aged 5 and older. ٹیسٹ جو ہے بنیادی طور پہ اسکول میں جو اچیومنٹ کے اندر جو اسپیکٹس ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے بنایا گیا ہے، تمام پہلوؤں کو میجر کرتا ہے، لیکن اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کچھ ریزنس کی وجہ سے، جس میں اس کی استعمال اور جس کی پریکٹیکل اپلیکیشن شامل ہے. اٹ از کرٹیسائز فار اٹس گریڈ لیول ریڈنگ ایبلٹی، جو کہ ریڈنگ ایبلٹی گریڈ لیول کے حساب سے اس میں شامل ہے، اس کے حوالے سے کرٹیسزم موجود ہے. ضروری نہیں کہ وہ ایبلٹی ہر جگہ پہ ہر سیکشن آف پاپولیشن میں ایک سی ہو، اور جو ایک گریڈ لیول کی ایبلٹی ہے وہ شاید کسی اور جگہ پہ مختلف بھی ہو، بٹ ادروائز اس کو بھی ایک اچھا اچیومنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ احاطہ کرتا ہے کافی اسکول اچیومنٹ کے میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں ان کا. سو ابھی ہم نے آج جن ٹیسٹ کے بارے میں بات کی ان میں سے کچھ ایسے تھے جن سے ہمیں لرننگ ڈسیبلٹیز کا پتہ چلا، جن سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی بچے میں کسی طرح کے کوئی لرننگ کے ڈیفیسٹس موجود ہیں یا کہ نہیں. دوسری جانب ایسے بھی ٹیسٹ ہیں جو برین ڈیمیج کی نشاندہی کر سکتے ہیں، جن سے ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کا سائیکولوجیکل ڈیفیسٹ یا ایموشنل ڈسٹربنس تو نہیں پائی جا رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے بھی ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ انڈیویجولی ایڈمنسٹر ہو سکتا ہے اور جن سے ہمیں پازیٹیو اور ہیلدی چیزوں کا بھی پتہ لگتا ہے. مثال کے طور پہ کریٹیوٹی کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کتنا کریٹیو ہے، اور اگر وہ کریٹیو ہے تو اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے، کس حد تک وہ کریٹیو ہے، اور جن کی مدد سے ہم کریٹیو، زیادہ کریٹیو اور کم کریٹیو لوگوں کو علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم کسی ایسے انسٹیٹیوشن میں اس کو استعمال کریں جہاں پہ ہمیں صرف کریٹیو لوگوں کی ضرورت ہے، تو اس طرح کے ٹولز جو ہیں وہ خاصے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور ان کی مدد سے ہمیں ایسے لوگوں کو ڈیٹیکٹ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے جو کہ کریٹیو ایبلٹی کو استعمال کرتے ہوئے انسٹیٹیوشن کے کام آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اچیومنٹ ٹیسٹ بھی موجود ہیں، اسٹینڈرڈائزڈ ایسے ٹیسٹ جو کہ انڈیویجولی استعمال ہو سکتے ہیں اور جو اسکول کی اچیومنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسکول میں جو کنٹینٹ پڑھایا جاتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں، اور جن کی مدد سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے اس نے اسکول میں کیا اچیو کیا، کتنا اچیو کیا، اور کون سے ایریاز ہیں جس میں کوئی خامی یا کوئی کمی اس میں پائی جاتی ہے. اس کا مطلب ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اسٹرانگ ایریاز کون سے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون سے ایریاز ہیں ویئر ہیلپ از ریکوائرڈ. یہ تو تھے کچھ انڈیویجول ٹیسٹ آف ایبلٹی جن کے بارے میں ہم نے آج بات کی. بہت سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ گروپ ٹیسٹ ہیں اور گروپ ایڈمنسٹریشن میں استعمال ہوتے ہیں. آئندہ موقع پر ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو کہ انٹیلیجنس کو میجر کرنے کے لیے، ایبلٹی کے لیے، اور ایون پرسنالٹی کو میجر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.